السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 176 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام کے تعلق سے، آپ کے معجزات، آپ کے اختیارات اور آپ کے علم غیب کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ کا ادب اور احترام ہم نے اس کے تعلق سے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد۔ نمبر 1، جب بھی کوئی کام کرنا مقصود ہو تو انشاءاللہ تعالی کا لفظ ذکر کریں۔ قرآن پاک اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، نیک لوگوں اور ان کے آثار سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے، اور جہاں نیک لوگ نماز ادا کریں وہاں نماز ادا کرنا اور ان سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3، کسی بزرگ شخص کا اپنے سے کم درجے والے کی زیارت کے لیے جانا اور اس کی مہمان نوازی کرنا بہتر ہے۔ نمبر 4، عذر کی وجہ سے جماعت کو ساقط کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، امام، عالم یا اس کے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے باز کو لے جانا جائز ہے۔ آج کل مشائخ یا محتمم حضرات جیسا کہ اپنے ساتھ خدام کو رکھتے ہیں یہ جائز ہے، لیکن دعوت کرنے والے کو یہ بتانا چاہیے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے۔ اگر اس کی طاقت ہو تو وہ دعوت کرے، ورنہ چھوڑ دے۔ نمبر 6، کسی کے گھر جا کر اس سے اجازت طلب کر کے اس کے گھر میں داخل ہوں، بے شک اس شخص نے پہلے خود ہی دعوت کیوں نہ دی ہو۔ صاحب خانہ کے گھر نہ ہونے کی صورت میں واپس لوٹ آئیں۔ نمبر 7، سب سے پہلے مقصودی کا کام کیا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کی غرض سے گئے تھے تو وہی کام آپ نے سر انجام دیا۔ خیال رہے کہ اس حدیث پاک میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، ہم نے آپ کے لیے حضیر خانہ تیار کیا اور آپ کو کھانا تناول کرنے کے لیے ٹھہرا لیا۔ حضیر یا حضیرہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے کہ گوشت کو ابال کر اس کے اوپر آٹا ڈالا جاتا ہے۔ اتبان کہتے ہیں کہ ارد گرد کے ہمارے محلے کے کئی آدمی میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ نمبر 8، اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب کسی کے گھر کوئی نیک بزرگ شخص تشریف لے آئیں تو اہل محلہ اس کے گھر آ کر اس بزرگ کی زیارت کریں، اس کی عزت و تکریم بجا لائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ نمبر 9، گھر میں نماز کے لیے کسی جگہ کو معین کرنا جائز ہے۔ البتہ ایک حدیث میں گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے معین کرنے کی ممانعت بھی پائی گئی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جب ریاکاری کی نیت سے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے معین کی جائے تو یہ ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک پیالہ دکھایا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سقیقہ بن سعدہ میں بیٹھے، اور آپ نے فرمایا
اے سہل ہمیں پانی پلاؤ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پیالہ نکالا اور اس سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو پانی پلایا۔ ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں سہل نے ہمیں اس پیالے سے پانی پلایا، پھر وہی پیالہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور ہبہ طلب کیا تو وہ ان کو ہبہ کر دیا گیا۔ اس حدیث کے ماتحت علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام اور تابعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہاتھ لگایا ہو یا جس کو پہنا ہو اس سے تبرک حاصل کیا جائے، غرض کہ کسی چیز کو کسی طرح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو تو وہ باعث تبرک ہوگی۔ اس پر امت کا اجماع ہے اور سلف صالحین اور بعد میں آنے والے تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ کے نماز ادا کرنے کی جگہ نماز ادا کر کے تبرک حاصل کیا جائے، اور جس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اس میں داخل ہو کر تبرک حاصل کریں، یعنی غار ہرا اور غار سور میں حصول تبرک کے لیے حاضری دیں۔ سعودی نجدیوں کو بھی یہ بات سمجھ آتی تو وہ ان دنوں غاروں کو پہاڑیوں کے نیچے تبرک حاصل کرنا حرام ہے کہ بورڈ آویزہ نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبرک حاصل کرنے کے لیے ہی اپنے بال مبارک حضرت طلحہ کو دیے کہ یہ لوگوں میں تقسیم کر دو، اور اپنی چادر انہیں عطا کی کہ اس میں اپنی بیٹی کو کفن دو۔ تبرک کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے درخت کی 2 سبز شاخیں 2 قبروں پر رکھی۔ تبرک حاصل کرنے کے لیے ہی بنت ملحان نے آپ کے پسینے کو جمع کر کے اپنے پاس رکھا، اور تبرک کے لیے ہی آپ کے وضو کے لیے استعمال ہونے والا پانی اور آپ کے خنقار اور لعاب کو چہروں پر ملا گیا۔ اس قسم کی کثیر مثالیں صحیح احادیث میں مذکور ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مریض کی عیادت کرنا۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں میری عیادت کی، جبکہ میں ایک ایسے درد میں مبتلا تھا کہ بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں موت کے کنارے پر ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں کثیر مال کا مالک ہوں، سوائے میری ایک بیٹی کے میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنے مال کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا میں اپنے مال کا آدھا حصہ صدقہ کر دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، البتہ تم اپنے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتے ہو۔ 1/3 حصے کی وصیت کافی ہے، اس لیے کہ تم اپنے ورثہ کو محتاج چھوڑ کر جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، یہ اچھا نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال بھی خرچ کرو گے یقیناً تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالو تمہیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ فوائد: مریض کی عیادت کرنا مستحب ہے۔ جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کی عیادت کرتے ہیں یا امام کی عیادت کرتے ہیں، ایسے ہی امام کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ وہ عوام کی عیادت کرے۔ مریض کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مرض کے دوران کسی سے دوا پوچھے یا نیک آدمی کو دعا کرنے کے متعلق کہے، یا کسی کو اپنے 1/3 مال میں وصیت کرے، یا کوئی اپنے حال کے مطابق مسئلہ پوچھے، لیکن مرض سے تنگ ہو کر کسی کے سامنے شکایت کے طور پر ذکر کرنا، پریشانی کا اظہار کرنا منع ہے، کیونکہ اس سے وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے جو مرض کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں صلہ رحمی کرنے،
قریبی رشتہ داروں پر احسان کرنے اور ورثا پر شفقت کرنے پر برانگیختہ کیا گیا ہے۔ جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہوگا اسی کے مطابق اس پر احسان کرنا اچھا ہوگا بنسبت دور والے رشتے کے، اور مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت نیک عمل کی ہو تو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بے شک اولاد پر مال خرچ کرنے سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے جب انسان کا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے اس لیے اس کا حکم مان کر اس ذمہ داری کو میں پورا کر رہا ہوں۔ بے شک مباح میں جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا لحاظ کر لیا جائے تو وہ کام طاعت بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کے منہ میں لقمہ ڈالنے کو نیکی کا کام کہا ہے۔ اس میں بھی آپ نے یہ قید ذکر فرمائی کہ اس میں تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر رہے ہو۔ نتیجہ یہ واضح ہوا کہ جب انسان کوئی مباح کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے تو وہ طاعت ہو جاتا ہے اور اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے کھانا تناول کرنا اور آرام کرنے کے لیے سونا بھی عبادت ہے، جبکہ اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اس کھانے اور سونے سے توانائی اور چستی حاصل ہوگی جس سے میں عبادت اچھی طرح سے ادا کر سکوں گا۔ اسی طرح حرام سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنی نظر کو بچانے کی غرض سے اپنی زوجہ سے جمع کرنا مستحب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔